السلام علیکم ساتھیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کے بخیر و عافیت ہوں گے اور امتحان کی تیاری اچھی خاصی چل رہی ہوگی۔ تو آج امتحان کی تیاری کے تعلق سے ہی آپ کے سامنے یہ ٹاپک لے کر کے ہم آئے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے سابقہ اور لاحقہ، یعنی گرامر۔ اردو گرامر میں یہ ہر سال اس طریقے کا کوسچن پوچھا جاتا ہے۔ سابقہ کیا ہے دوستو؟ سابقہ اور لاحقہ۔ سابقہ کسے کہتے ہیں اور لاحقہ اسے انگریزی میں پریفکس اینڈ سفکس کہتے ہیں۔ پریفکس کہتے ہیں سابقہ کو، اور لاحقہ کو کیا کہتے ہیں؟ سفکس۔ لاحقہ کو کیا کہتے ہیں؟ سفکس کہتے ہیں، اور اسی کو ہندی میں اپسرگ اور پرتیہ کہتے ہیں۔ چلیے، سابقہ کے معنی ہیں پہلے والا، اگلا یا گزشتہ، لیکن جو گرامر ہے اس کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ سابقہ وہ حروف یا کلمہ ہے۔ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، سابقہ وہ حروف یا کلمہ ہے جو کسی لفظ کے شروع میں لگ کر اس کے معنی اور مفہوم میں اضافہ کر دیا جائے۔ ٹائپنگ میں یہاں میں چھوٹ گیا ہے، اسے آپ حضرات نوٹ ڈاؤن کر لیں گے۔ میں یہ وہ حرف یا کلمہ ہے جو کسی لفظ کے شروع میں لگ کر اس کے معنی اور مفہوم میں اضافہ یا تبدیلی پیدا کر دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ سابقہ کہتے ہیں۔ اسے سابقہ کہتے ہیں۔ اس تعریف کو آپ یاد رکھیں گے تو آپ کبھی کنفیوز نہیں کریں گے۔ مثال کیا ہے؟ لا حاصل، لا جواب، لا علاج۔ تو لا کیا ہے؟ اس میں سابقہ ہے۔ لا حاصل، لا جواب اور لا علاج۔ تو لا لفظ کی حاصل ایک لفظ ہے، اس کے شروع میں لا بڑھا، لا لگ گیا اس میں اور اس کے معنی کو تبدیل کر دیا، بالکل چینج کر دیا، بالکل الٹا بنا کر کے رکھ دیا۔ حاصل کا مطلب لا حاصل، جواب کا مطلب لا جواب، علاج کا مطلب لا علاج، یعنی اس کا کوئی علاج نہیں۔ لا حاصل کوئی چیز حاصل نہیں، لا جواب کوئی جواب نہیں، لا یہ سابقہ ہے۔ با بھی کیا ہے؟ یہ بھی سابقہ ہے۔ کیا ہے دوستو؟ با جو ہے یہ بھی سابقہ ہے۔ جس طریقے سے لا سابقہ تھا، ایسا با بھی سابقہ ہے۔ با سابقہ یعنی با اثر، با اصول، با خبر، با قاعدہ، با نصیب، با ادب۔ یہ با سابقہ ایک لفظ کے شروع میں آ کر کے اس کے معنی کو تبدیل کر دیا۔ بد کیا ہے؟ سابقہ ہے۔ تو بدتمیز، بد نصیب، بد مزاج، بد معاش، بد اخلاق، اور یہ کیا ہے؟ سابقہ ہے۔ جتنا بد ہے یہ لفظ کے شروع میں آیا ہے تو یہ سابقہ ہوا، اگر لاسٹ میں آتا تو لاحقہ ہوتا۔ تو اس کا ایک ٹرک بتلائیں گے، آدمی یہاں کنفیوز کر جاتا ہے۔ سابقہ اور لاحقہ میں آدمی کنفیوز کر جاتا ہے۔ سابقہ اور لاحقہ میں کیا ہوتا ہے؟ کنفیوز کر جاتا ہے۔ کبھی کبھی بارہا اکثر یہ بچے یہ سوچ لیتے ہیں کہ بعد میں آیا ہے تو سابقہ ہوا، شروع میں آئے گا تو لاحقہ ہوگا، لیکن نہیں دوستو، جو شروع میں آئے گا اسے سابقہ، وہ سابقہ کہلائے گا۔ اور کیا ہے؟ اور سابقہ لفظ ہے، حرف ہے۔ یہ جیسے ٹل، جو یہ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے لیکن اٹل ہو جائے گا، وہ اپنی جگہ سے نہیں ٹل سکتا ہے۔ مٹ مطلب ایک مٹنے والی چیز، لیکن او لگ گیا، امٹ اب نہیں مٹے گا۔ مر یعنی مر سکتا ہے، امر یعنی ہمیشہ زندہ رہنا ہے، تو امر ہے۔ چلیے، ان کیا ہے؟ ان جو ہے یہ بھی سابقہ ہے، اور کے بعد نو چھوٹ گیا ہے ٹائپ میں۔ ان پڑھ، ان گنت، ان تھک، ان مٹ۔ خوش بھی کیا ہے؟ یہ اخلاق کے شروع میں بڑھا لگا تو یہ خوش اخلاق ہو گیا۔ نصیب کے شروع میں لگا خوش تو یہ خوش نصیب ہو گیا۔ مزاج کے شروع میں خوش لگا تو خوش مزاج ہو گیا۔ بے کیا ہے؟ سابقہ ہے، کیونکہ لفظ کے شروع میں آ رہا ہے۔ بے اثر، بے خبر، بے ادب، بے وقوف، بے قاعدہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ بلا بھی کیا ہے؟ یہ بھی سابقہ ہے۔ بلا کیا ہے دوستو؟ سابقہ ہے۔ بلا سے کیا ہوگا؟ بلا ناغہ، بلا وضو، بلا وجہ، بلا امتیاز، بلا اجازت۔ اور دوسرا سابقہ پر سے کیا ہوگا؟ پرزور، پردرد، پرجوش۔ تو یہ سب سابقہ ہے کیونکہ لفظ کے شروع میں آ رہا ہے۔ پا کیا ہے؟ سابقہ ہے۔ پا سے پابند، پازیب، پاجامہ۔ پس کیا ہے؟ یہ بھی سابقہ ہے۔ منظر کے شروع میں لگا تو پس منظر ہوا، پسماندہ ہوا۔ پیش کیا ہے؟ پیش بھی سابقہ ہے۔ پیش نظر، پیش رفت، پیش ایمان، پیشکش۔ تو یہ شروع میں، لفظ کے شروع میں آ کر کے معنی میں تبدیلی کرے وہ سابقہ ہوگا، اور لفظ کے لاسٹ میں آ کر کے جو معنی میں تبدیلی پیدا کرے گا تو وہ لاحقہ ہوگا۔ اب لاحقہ کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ لاحقہ کیا ہے؟ لاحقہ کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو۔ کسے کہتے ہیں؟ بعد میں آنے والے کو لاحقہ، پیچھے چلنے والا لاحقہ اصطلاح میں کیا ہوگا؟ کسی لفظ کے آخر میں کوئی دوسرا لفظ یا حرف لگ کر اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دے تو اسے کیا کہیں گے؟ لاحقہ کہیں گے۔ لاحقہ یعنی بعد میں کسی لفظ کے آخر میں لگ کر کے اس کے معنی کو تبدیل کر دے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ لاحقہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ وہ لاحقہ ہوگا۔ ایک شاعر کا جمال احسانی کا شعر ہے، شکل کا لاحقہ نہیں ہمرا، شکل کا لاحقہ نہیں ہمرا، جانا جاتا ہوں صرف نام سے میں۔ شکل کا لاحقہ نہیں ہمرا، جانا جاتا ہوں صرف نام سے میں۔ یہ جمال احسانی کا شعر ہے، اور میں نے بتا دیا کہ لفظ کے آخر میں بڑھ کر کے اگر معنی کا تبدیلی کر دے، اور جتنے بھی لاحقے ہیں اس کو آپ کو یاد کر لینا ہے۔ ہم جو ایک مرتبہ پڑھ رہے ہیں کیوں؟ آپ کو یاد کرانے کے لیے، اور لکھ کر کے بھی یاد کر لیجیے گا۔ کلاس دیکھنے کے بعد اسے لکھتے جائیے گا، کاپی میں نوٹ ڈاؤن کریے گا، پھر یاد کیجیے گا۔ اب لاحقہ کیا ہے؟ خواہ کیا ہے دوستو؟ خواہ لکھا ہوا ہے خواہ، لیکن اس میں واو کیا ہے؟ واو معدولہ ہے، جو لکھا تو جاتا ہے لیکن وہ پڑھا نہیں جا رہا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اب اگلا کلاس میں کسی دن بتائیں گے واو کی کتنی اس میں ہے، اس میں بتائیں گے۔ خواہ کیا ہے؟ لاحقہ ہے۔ خیر ایک لفظ ہے، اس کے بعد میں خواہ بڑھا اور خیر خواہ ہو گیا۔ بد لفظ ہے، بد مانے برا، اور خواہ ایک لاحقہ اس کے شروع میں بڑھا اور
ہو گیا بد خواہ، خاطر خواہ، یہ سب خور، خور سے غوطہ خور، آدم خور، رشوت خور، حرام خور، گوشت خور، حلال خور، یہ سب کیا ہے لاحقے ہیں. خانہ، بت خانہ، میں خانہ. اور دوسرا اور آگے چلتے ہیں، یہ دار کون سا لفظ ہے؟ یہ بھی لاحقہ ہے. جیسے زمیندار، دلدار، تاجدار، جاندار، مالدار، چوبیدار. اور دان بھی کیا ہے؟ یہ لاحقہ ہے، کیونکہ لفظ کے لاسٹ میں آ کر کے، لفظ کے آخر میں، لفظ کے بعد میں آ کر کے اس کے معنی کو چینج کر رہا ہے، اس کے معنی کو تبدیل کر رہا ہے. قلم دان، قلم سے قلم دان. قدر لفظ ہے، اس کے لاسٹ میں دان بڑھا. سائنس دان، پان دان. اس طریقے سے بہت سارے جتنا لفظ بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں. ایک رس ہے، رس بھی کیا ہے؟ ایک لاحقہ ہے. یہ سابقہ نہیں بلکہ لاحقہ ہے. دست رس، فریاد رس، سخن رس. روح یعنی خوب روح، گل روح. اس کو لال قلم سے یہ ہو گیا، پرنٹ ہو گیا، چلیے کوئی بات نہیں ہے. گل روح، قبلہ روح، سرخ روح. ایک ہے رخ، لالا رخ، بے رخ، قبلہ رخ. ساز کیا ہے دوستو؟ ساز سے کار ساز، جلد ساز، زمانہ ساز. چلیے آگے چلتے ہیں. اس کو آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے، اسکرین شاٹ مار کر کے بار بار دیکھیے گا، اسے آپ کو یاد بھی ہو جائے گا اور نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا. چلیے اگلا کیا ہے دوستو؟ اگلا ہے ستان. ساز ہو گیا کار ساز. ستان کیا ہے دوستو؟ ستان، گلستان، ریگستان، نخلستان، ہندوستان، قبرستان، پاکستان. جتنا بھی آپ چاہیں بڑھاتے چلے جائیں. اور زار سے گلزار. کیا ہے دوستو؟ گلزار. زار سے گلزار، سبزہ زار، چمن زار، لالہ زار. زدہ، غم زدہ، مصیبت زدہ، قحط زدہ، فاقہ زدہ. یہ سب کیا ہے؟ لاحقے ہیں، تو اسے آپ یاد رکھیے گا. اب آتے ہیں سابقہ اور لاحقہ کی طرف. تو سابقہ اور لاحقہ میں آدمی کنفیوز کب کر جاتا ہے؟ جب لفظ کے شروع میں کوئی لفظ بڑھ کر کے، کوئی حرف بڑھ کر کے اگر اس کے معنی کو چینج کر دے تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے سابقہ. جب لفظ کے شروع میں اگر بڑھ کر کے، لفظ کے شروع میں اگر لگ کر کے اس کے معنی کو تبدیل کر رہا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ سابقہ ہو جائے گا. تو یہ سابقہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا دوستو؟ سابقہ ہو جائے گا. اور لفظ کے لاسٹ میں کیا ہے؟ لفظ کے بعد میں اگر بڑھ کر کے، لفظ کے بعد میں کیا ہے دوستو؟ بعد میں تو کیا ہو جائے گا؟ لاحقہ ہو جائے گا. ایک ٹرک آپ کو بتلا کر کے میں کلاس کو ختم کروں گا کہ آدمی کنفیوز کر جاتا ہے، لفظ کے لاسٹ میں بڑھا ہوا لیکن پھر بھی کبھی سابقہ میں ٹک مار دیتے ہیں. وہ نہیں مارنا ہے. کہاں مارنا ہے؟ لفظ کے شروع میں بڑھا ہے تو سابقہ ہوگا. اب الف سے لے کر کے یا تک، الف سے لے کر الف سے یا تک میں سین پہلے آتا ہے. الف سے لے کر کے الف بات آسا لے کر الف سے یا تک میں دیکھتے ہیں سین اور لام. سین سے سابقہ اور لام سے لاحقہ. تو سین اور لام، پہلے سین آتا ہے. الف سے لے کر کے ہم یا تک پڑھیں گے تو پہلے سین آئے گا. تو سین آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے آیا لام سے. تو یعنی لفظ کے شروع میں آیا تو سین پہلے آ رہا ہے، سابقہ ہو جائے گا. لام الف سے لے کے یا تک میں بعد میں ہے، سابقہ اور لاحقہ. لام پہلے ہے نہیں ہے، سین پہلے ہے اور لام بعد میں ہے، تو لاحقہ میں بعد میں لگ کر کے بڑھے گا. اس ٹرک کو اگر یاد رکھیں گے آپ تو کبھی کنفیوز نہیں ہوں گے اور کوشچن بالکل صحیح جائے گا، آنسر اس کا بالکل سٹیک نکلے گا. چلیے تم چلتے ہیں اور کلاس کو یہیں سماپت کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ اسے محنت سے دیکھیں گے اور یاد کریں گے اور کاپی میں لکھ کر کے بڑھیا سے یاد کر لیں گے. چلیے.